حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ آیات کریمہ جو قرآن مجید کی کچھ جگہوں سے میں نے آپ کے سامنے ریسائٹ کرنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں تحفظ اور خدا پاک کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی طرف دلیل کرتا ہے۔ اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9، جس پر ایک الگ ولاگ میں نے بنایا تھا کہ کیسے تقی عثمانی مد ظلہ العالی کو خدا نے بچایا تھا جب اس میں فائرنگ ہو گئی تھی، اور کیسے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کو جب مکتی بہن اٹھانے آئی تھی تو وہ سامنے پلنگ پر وہ آیتیں پڑھ رہا تھا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں نہیں، جنگ کے اندر کوئی یہ پڑھے تو اس کو گولی نہیں لگ سکتی۔ ہمارے 1980 کے دوران میں کسی کشمیر کی کسی فائٹ میں ایک میجر اور اس کے کچھ ساتھیوں کو بحفاظت نکلنا پڑا، یہی آیت پڑھتے ہوئے دشمن کے ہاتھ میں ایک لاش بھی نہیں لگی تھی۔ تو قرآن مجید میریکل ہے، اور تو تحفظ کی آیات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں، اور اس کے لیے فرمایا ہے کہ جب آپ لوگ سفر پہ نکلنے لگو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب پڑھتے ہو تو تمہیں کوئی نقصان یا حادثہ پیش نہیں آتا، کیونکہ خدا کہتا ہے وہ زمین و آسمان سب کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ تو خدا جب حفاظت کرنا ہو، اور خدا نے کھربوں اربوں فرشتے بنا رکھے ہیں جو حفاظت کے لیے، اور ایک ایک چیز کو جانتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، اس کو باریک بینی کے ساتھ ہر چیز کی خبر ہے اور وہ اس کو خوب نگرانی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی کہ اگر تم یہ پڑھ دیتے ہو صبح کو تو شام تک تمہارا گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ آگ لگے گی نہ کوئی نقصان ہوگا، اور اگر شام کو پڑھ لیتے ہو تو صبح تک اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم آج آپ کے سامنے وہ جو حدیث کی تحفظ والی حدیث ہے اس کو تلاوت کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ جب پڑھی جاتی ہے تو کسی نے ان کو کہا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، کہ تمہارے تو سنا ہے گھر کی طرف دھوئیں اٹھ رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث نبی پاک کی میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ جب پڑھی ہے تو اس لیے میرے گھر کو آگ لگ ہی نہیں سکتی۔ تو لوگوں نے ان کو کہا، لیکن جس وقت وہ گھر پہنچے تو ان کا گھر بالکل محفوظ تھا۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ تحفظ کے لیے ان آیات کو، یہ ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے، اور سفر پہ جاتے ہوئے تو اس کو بسم اللہ توکل، جن سٹیئرنگ پہ بیٹھے تو یہ گانے لگا دیتے ہیں، گانے بند کریں، خدا کا خوف کریں، اور ہر وقت تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی وقت ملاقات ہو سکتی ہو، تو اس لیے اس کے لیے تیاری ہو کہ میری زندگی اور میری موت اور میری نمازیں اور میری قربانیاں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یہ کہ یہ آیت کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو خدا کی طرح بلائے۔ تو جو اچھی بات ہم بیان کر رہے ہیں اس کو ضرور آگے ابلاغ کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، نیکی کی بات کو ابلاغ کرو، اس لیے کہ اللہ پاک ہمیں یہ جب کلام دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیا کرو، اللہم یا لطیفم بخلق، اللہم یا علیمن بخلق، اللہم یا خبیرن بخلق، الطف بی یا لطیف،
الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو، ذرہ ذرے کو اس کو خبر ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا اور ایک چیونٹی سردارنی ان کی بے نظیر کی طرح، وہ ایک لیڈی تھی، وہ کھڑی ہو کے بولتی ہے چیونٹیوں گھس جاؤ بلوں کے اندر، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ تو ان کا سینس خدا نے ایسا بنایا ہوا ہے، تو اس سینس سے اس نے معلوم کیا کہ بہت بڑی کوئی فوج آ رہی ہے، ان کے گھوڑوں کے پیروں میں مسلی جاؤ گی۔ تو اس کے لیے وہ اللہ نے اپنے نبی پر اس کی فریکوینسی ہائی کر کے ان کے کانوں تک پہنچا دیا، تو وہ سن کر شکر گزار ہو کہ خدا تم نے، یہ تو معجزے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا ایمان ہے معجزے پہ، اور اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی واقع ہوتی ہیں۔ یہ معجزے اور کرامات اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جو جب بھی چاہے وہ کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہی ان کی اجازت سے ان کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں اب یہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی لاٹھی نہیں مارنی، ابھی رکو، ہم نے پھنسانا ہے ان کو، فرعونیوں کو، ان کے اپنے دریا کے اندر۔ جب وہ اندر گھس گئے تو پھر کہا اب چل سمندر چل، اور جب چلا تو پھر اس کو ڈبو دیا۔ تو جس وقت فرعونیوں سے مقابلہ آیا، ولاگ لمبا ہو جائے گا، ہماری یہ کوشش ہے کہ مختصر ہو تاکہ آپ سن سکیں اور ٹائم پورا ہو، اور یہ کہ رات میں آپ کٹ پوٹ نہ کریں، تو نیکی کی بات کے ابلاغ کریں، الدال الخیر کفاعلہ، نیکی میں آپ کو انشاءاللہ پورا اس کا حصہ ملے گا۔ تحفظ کے لیے یہ آیات کو بار پڑھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں آیت الکرسی کو کم سے کم دن میں 24 بار ہر نماز کے بعد تو ضرور پڑھو، اور ویسے بھی پڑھو، جب کبھی بھی پڑھو مشکل میں ہو تو اس سے شیطان بھی بھاگتے ہیں اور تحفظ بھی ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔